فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے آپ سے سوال کریں، عنی، اور وہ سوال میرے بارے میں ہو، فَإِنِّي قریب، تو انہیں بتا دیں کہ میں بالکل قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے کہ اب وہ میرا حکم مان لے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر یقین کر لے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ راہ راست پالے۔ یہ ایک سادہ سا وہ ترجمہ ہے جو عموماً میں اور آپ قرآن کریم کے ترجمے والے نسخوں میں پڑھ لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأرنا الأشياء كما هي، يا معلم إبراهيم علمني، وَيَا مُفَهِّمَ سُلَيْمَانَ فَهِّمْنِي۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، ریت کے ذرات سے زیادہ، سمندر کے قطروں سے زیادہ، اور رب العالمین کی تمام مخلوقات سے زیادہ، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ مختصر حمد و صلات کے بعد اللہ کا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی برکتیں، سعادتیں، رحمتیں اور مغفرتیں سمیٹنے کا موقع دیا ہے، اور اس مہینے میں اللہ کے نیک بندے اللہ کو راضی کرنے کے لیے مختلف امور انجام دے رہے ہیں۔ کوئی نماز و نوافل کے ذریعے، کوئی تراویح کا اہتمام کر کے، کوئی روزوں کا اہتمام کر کے، کوئی صدقات و خیرات کا اہتمام کر کے، کوئی غرباء اور فقراء کا احساس کر کے رب کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور یہ مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ آپ سب کو معلوم ہے کہ اپنے آخری مرحلے میں، اپنے آخری عشرے میں داخل ہو چکا ہے، اور اس آخری عشرے میں اللہ نے جنہیں توفیق دی ہے وہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے اعتکاف کا اہتمام بھی کر رہے ہیں، قرآن کریم سے اپنا تعلق جوڑ رہے ہیں، قرآن کو سن رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن میں غور و خوض اور تدبر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہماری ان مختصر کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ سرنامہ کلام میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے
ان لوگوں کے اشکالات کا، ان لوگوں کے سوالوں کا جواب دیا ہے کہ جن کے ذہنوں میں، جن کے دلوں میں یہ بات ہے کہ دعا کس وقت کرنی چاہیے، دعا کیسے کرنی چاہیے، اور دعا کن لوگوں کی قبول ہوتی ہے، اور بہت سے اشکالات اللہ نے اس آیت میں، ایک آیت میں بیان کیے ہیں، اور انشاءاللہ انتہائی مختصر وقت میں اس آیت کا بس ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں بڑی ہی پیار اور محبت بھرے انداز میں اپنے بندوں سے کچھ گفتگو کی ہے۔ آپ اور میں قرآن کریم کا ترجمہ سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اہل علم سے دعا کے موضوع پر مختلف بیانات سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن میں نے صرف اس آیت کا ترجمہ پیش کرنا ہے اور ایک مختصر حدیث کا مختصر ٹکڑا پیش کرنا ہے بس۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے آپ سے سوال کریں، عنی، اور وہ سوال میرے بارے میں ہو، فَإِنِّي قریب، تو انہیں بتا دیں کہ میں بالکل قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے کہ اب وہ میرا حکم مان لے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر یقین کر لے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ راہ راست پالے۔ یہ ایک سادہ سا وہ ترجمہ ہے جو عموماً میں اور آپ قرآن کریم کے ترجمے والے نسخوں میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن اگر اس کے ایک ایک لفظ کو الگ الگ کر کے ہم سمجھیں تو اس میں اللہ نے کیا محبت اپنائی ہے اپنے بندوں سے، وہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اللہ نے پہلا لفظ ابتدا یوں کی، وَإِذَا، اور جب۔ عربی زبان میں اذا کا معنی ہوتا ہے جب، اور ایک لفظ عربی میں آتا ہے ان، اگر کسی سے کوئی گفتگو ہو رہی ہو تو یہ دو جملے عموماً آتے ہیں، جب وہ آئے گا یا اگر وہ آئے گا، لیکن جب کے اندر یہ خوبصورتی ہے کہ اس لفظ میں ایک پیار ہے، ایک محبت ہے، ایک انتظار ہے اللہ کو اپنے بندوں کا، اور وہ گناہگار بندے، نیکوکار سے تو محبت کرتا ہی ہے، لیکن گناہگار لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ میں تو کبھی کبھی نماز پڑھتا ہوں، میں تو دین پر پورا عمل بھی نہیں کر پاتا، پتہ نہیں اللہ مجھ سے محبت کرتا بھی ہے یا نہیں۔ رب فرماتا ہے میرے بندے میں تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ اس آیت کی ابتدا لفظ اذا سے کرتا ہوں۔ لفظ اذا کو تھوڑا سا اور سمجھے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی محبت سے اللہ بات کر رہے ہیں۔ گھر کے اندر بہن بھائی ہوتے ہیں، گھر والے ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، اور کسی گھر میں کسی کا بھائی یا کسی کی کوئی بہن ایبراڈ میں، باہر ملک میں رہتی ہو، اور والدہ نے گھر میں بہترین کھانا بنایا ہو، اور اتفاق سے وہ کھانا ایسا ہو کہ جو باہر بیٹھا ہوا ہے بیٹا، ملک سے باہر ہے، وہ اس کی پسند کا تھا، تو والدہ یا گھر والے کیا کہتے ہیں، جب وہ آئے گا یا جب وہ آئے گی تو میں اس کے لیے پراٹھے بناؤں گی۔ یہ نہیں کہتے کہ اگر وہ آئے گی تو پراٹھے بناؤں گی، اس لیے کہ اگر کے اندر شش و پنج ہے، پتہ نہیں آئے گا یا نہیں آئے گا، لیکن جب کے اندر ایک امید ہے، ایک انتظار ہے، ایک محبت ہے، جب وہ آئے گا۔ اور اگر کسی نے غلطی سے اگر کہہ دیا تو فوراً ٹوک دیا جائے گا، کیا مطلب اگر مگر، جب آئے گا۔ اللہ کو ایک انتظار ہے،
بندوں سے محبت ہے۔ رب فرماتا ہے وَإِذَا، جب بھی سَأَلَكَ، اے پیغمبر آپ سے میرے بندے سوال کر لیں، ایک ایک لفظ کو لے کے چلے۔ سأل فعل ماضی ہے، ہونا یوں چاہیے تھا اذا یسألوک، کہ جب آپ سے پوچھیں گے، کیونکہ آیت تو پہلی دفعہ نازل ہوئی، ابھی پوچھا نہیں تھا کسی نے، لیکن اللہ نے پہلے سے بتا دیا، تو ہونا یوں چاہیے تھا کہ مضارع کا صیغہ ہوتا، جب آپ سے پوچھیں گے۔ سأل کا تو مطلب ہے جب آپ سے پوچھ لیا، لیکن ترجمہ اس کا ہوتا ہے جب آپ سے پوچھیں گے۔ ترجمے والے قرآن میں آپ اٹھا لیں، اس میں آپ کو ملے گا جب آپ سے پوچھیں گے۔ کیوں کہ اصل میں ہے تو مضارع اور حال کا معنی، لیکن صیغہ ماضی کا ہے، پاسٹ کا ہے، اور پاسٹ کے اندر ماضی میں یہ خوبصورتی ہوتی ہے کہ جب کوئی بات ایک مرتبہ کہی جائے تو اس کے لیے ماضی کا صیغہ آتا ہے۔ آپ سے پوچھنے والا، سوال کرنے والا صرف ایک مرتبہ سوال کرے، ایک مرتبہ، اور اللہ کو اتنا یقین ہے کہ میرے بندے پوچھیں گے، اس لیے بھی ماضی کا صیغہ آتا ہے جب کسی بات میں یقین ہو۔ دیکھیے نا، سورہ مومنون کی ابتدا میں اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، یقیناً ایمان والے کامیاب ہو چکے۔ حالانکہ ایمان والے ابھی بعد میں عمل کریں گے، ابھی انہوں نے عمل کیا نہیں ہے، لیکن ان کی کامیابی میں اتنا یقین ہے کہ گویا یوں سمجھیں کہ وہ کامیاب ہو چکے۔ اس کی بھی مثال سمجھ لیں، کوئی شخص آپ سے کہے کہ بھائی آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ اگر اس کو کہیں گے میں یہ کام کر لوں گا تو اس کو تسلی نہیں ہوگی، لیکن آپ اس کو اس طرح ماضی کے صیغے کے ساتھ بتا دیں گے کہ بس یوں سمجھیں کہ کام ہو گیا، اسے یقین ہو جائے گا کہ بھائی کام ہو جائے گا۔ یقینی کیفیت ہے۔ فرمایا اذا سألک، جب میرا بندہ مجھے یقین ہے کہ آپ سے میرے بارے میں پوچھے گا، اور ایک مرتبہ ہی اگر پوچھ لے تو فإنی قریب، میں قریب ہوں۔ قرآن کریم میں سوال و جواب کے لیے بہت سی آیات ہیں کہ اللہ کے پیغمبر سے سوال ہوا اور اللہ کے پیغمبر کو حکم ہوا قل، آپ انہیں اس کا جواب دیں۔ قل کا لفظ آتا ہے، مثال کے طور پر اللہ فرماتا ہے یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں۔ قل العفو، انہیں بتا دیں، آپ بتائیں کہ جو اضافی مال ہو، جو اضافی چیز ہو، وہ رب کی راہ میں خرچ کر دیا کرو۔ آپ بتا دیں، قل کے ساتھ بیان کیا، لیکن جب اللہ کے بارے میں سوال ہوا تو اللہ نے قل کا اضافہ بھی نہیں کیا۔ کیوں کہ سوال کرنے والا وہ بھول گیا تھا، بھٹکا ہوا تھا، گناہوں میں ملوث تھا، اور ایک مرتبہ اللہ کے بارے میں سوال کیا تھا۔ فرمایا فإنی، تو فوراً انہیں بتائیں۔ فا کا مطلب ہوتا ہے تو فوراً انہیں بتائیں، قریب، انی، یقیناً میں قریب ہوں۔ لفظ فا کے اندر بھی بڑی خوبصورتی ہے عربی میں۔ پھر یعنی کوئی کام بعد میں کرنا ہو تو اس کے لیے آتا ہے لفظ فا اور لفظ ثم۔ لفظ فا کی یہ خوبصورتی ہے کہ کوئی کام کوئکلی کرنا ہو، فوراً کرنا ہو تو اس کے لیے فا کا لفظ آتا ہے، اور کوئی کام تھوڑا سا دیر سے کرنا ہو تو اس کے لیے لفظ آتا ہے ثم۔ ثم اور فا کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو سورہ عبس کی آیات پر غور کریں۔ سورہ عبس میں اللہ فرماتا ہے یہ انسان دیکھے تو صحیح، اپنی خلقت کی طرف غور کرے کہ میں نے اسے کس حقیر چیز سے پانی کیا ہے، کس حقیر چیز سے اسے پیدا کیا ہے، اور پھر وہ حقیر چیز ایک جگہ پر قرار پکڑتی ہے 9 مہینے تک، ایک عرصہ ہے، تو اللہ نے اسے ثم سے بیان کیا، کیونکہ 9 مہینے کا ایک لمبا پیریڈ ہے۔
پھر فرمایا ثم السبیل یسرا، پھر دنیا میں آنا اس کے لیے آسان کر دیا. دنیا میں آنے کے بعد ایک لمبی زندگی گزارتا ہے تو اللہ نے فرمایا ثم السبیل یسرا ثم اماتہ، ایک لمبی زندگی کے بعد وہ مرتا ہے، اور مرنے کے بعد فوراً جو مرحلہ آتا ہے تو اللہ نے اسے فا کے ذریعے بیان کیا ہے، فاقبرا، اور وہ فوراً قبر میں چلا جاتا ہے. یعنی پیدا ہوا، لمبی زندگی گزاری تو اس کے لیے ثم، لیکن مرنے کے بعد جو فوری مرحلہ آیا قبر کا مرحلہ، اللہ نے فا سے بیان کیا، فاقبرا، فوراً مر گیا. اور اس آیت میں یہ حکمت بھی واضح ہے کہ کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں، اس کی تدفین میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے اسے فا کے ذریعے بیان کیا ہے، فوراً اسے دفنا دینا چاہیے. فرمایا فَإِنِّي، میرا بندہ ایک مرتبہ بھی سوال کر لے، فَإِنِّي، تو میں فوراً اسے یقینی طور پر بتاتا ہوں، قریب، کہ میں قریب ہوں. اللہ کا علم، اس کی قدرت، اس کی منشا، اس کی رحمت، اس کی مغفرت اپنے بندوں کے بہت قریب ہے. لفظ قریب میں بھی بڑی خوبصورتی ہے. عربی میں قریب کے لیے ایک لفظ آتا ہے مقترب. مقترب بھی کہتے ہیں قریب کو، لیکن وہ ہمیشہ کے قریب کو نہیں کہتے. ایک شخص آپ سے ملنے کے لیے آیا اور چلا گیا، اسے کہیں گے مقترب، آپ کے قریب آیا تھا اور پھر دور ہو گیا. لیکن جو مسلسل قریب ہو اس کے لیے لفظ آتا ہے قریب. جو مستقل مہربان ہو اس کے لیے لفظ آتا ہے رحیم، فعیل کے صیغے پہ. فرمایا اسے بتا دیں، ایک مرتبہ بھی پوچھ لے تو اسے یقینی طور پر بتا دیں، انی قریب، میں بالکل قریب ہوں. اور پوچھنے والا کون تھا؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ پوچھنے والا اگر چور میرے بارے میں پوچھے، یا پوچھنے والا جھوٹ بولتا ہو، وہ جھوٹا شخص میرے بارے میں پوچھے. فرمایا نہیں، جھوٹا بھی ہے، وہ فاسق و فاجر بھی ہے، وہ کیسا ہی بندہ ہے، عبادی، وہ میرا بندہ ہی ہے، میری عبدیت سے نہیں نکلا وہ. اب اس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ وہ بندہ اللہ کو اپنا آقا مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، لیکن اللہ اسے اپنا غلام، اپنا بندہ ضرور مانتا ہے. فرمایا فَإِنِّي قریب اجیب. ایک مرتبہ پوچھا تھا اللہ کے بارے میں، سألہ واحد کا صیغہ ہے. ایک مرتبہ پوچھا تھا، فرمایا اجیب، میں اس کی دعا کا، اس کے پوچھنے کا جواب دیتا ہوں. استجیبو بھی کہتے ہیں جواب دینے کو، لیکن اس میں کوئی رسپانس نہیں ہوتا. ممکن ہے ایک دن بعد جواب آئے. آپ کسی کو میسج کریں اور آپ کو فوراً جواب چاہیے ہو اور نہ آ رہا ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے، وہ کہتے ہیں استجیبو، ان قریب میں آپ کو جواب دوں گا، ابھی ٹھہر جائے. لیکن اجیبو کے اندر یہ خوبصورتی ہے. فرمایا وہ بس دعا کرتا ہے اور میں فوراً جواب دیتا ہوں، فوراً اس کی دعا کا رسپانس دیتا ہوں اسے. اور اجیبو یہ ماضی کا صیغہ نہیں ہے بلکہ مضارع کا صیغہ ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ماضی میں، ماضی کے صیغے کے ساتھ کوئی چیز بیان ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ کام ہوا ہے. سألہ، پوچھنے والے نے ایک مرتبہ سوال کیا تھا، ایک مرتبہ دعا کی تھی، لیکن اجیبو، فرمایا میں اس کی پکار کا، اس کی دعا کا جواب دیتا رہتا ہوں. مضارع کے اندر کوئی حد نہیں ہوتی، کب تک جواب دیتا ہوں. رب اپنی رحمت کے مطابق جواب دیتا رہتا ہے. بندے نے ایک مرتبہ اللہ سے صحت مانگی تھی، اللہ اس کی صحت برقرار رکھے ہوئے ہے. سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، سفر میں ہے، حضر میں ہے. بہت ساری بیماریاں آب و ہوا میں موجود ہے، غذاؤں میں موجود ہے، لیکن ایک مرتبہ صحت مانگی تھی، اللہ اس کی صحت برقرار رکھے جا رہا ہے، اس کا جواب دیے جا رہا ہے.
بندے نے ایک مرتبہ رزق مانگا تھا اللہ سے، اللہ اسے رزق دیے جا رہا ہے۔ اپنے آپ پر غور تو کریں کہ اللہ کھانے پینے کا صبح بھی کھلا رہا ہے، سحری بھی بہترین ہو رہی ہے، افطار بھی بہترین ہو رہا ہے، اور رمضان میں تو اور ہی زیادہ اللہ رزق بڑھا دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو میرا بندہ ہے، کتنا ہی گناہگار ہے، لیکن مجھ سے ایک مرتبہ تو مانگ آ کے، میں اجیب ہوں، فوراً جواب دوں گا اور جواب دیتا رہوں گا۔ اب یہاں پر میں نے بتایا تھا کہ سوال کا جواب بھی ہے۔ سوال کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ کس کا جواب دیتا ہے اور کب جواب دیتا ہے۔ لوگ نیک لوگوں سے دعا کراتے ہیں، اچھی بات ہے، دعا کرانی چاہیے، اور خود دعا نہیں کرتے، کہا جی پتہ نہیں ہماری دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں، ہم تو بڑے گناہگار ہیں، یہ خطا بھی ہو جاتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کتنا ہی بڑا عالم ہو اس سے بھی خطا ہوتی ہے، وہ بھی گناہگار ہوتا ہے۔ فرمایا میں جواب دیتا ہوں، کس کا جواب دیتا ہوں؟ دعوت الداعی، یہ نہیں کہا کہ دعا مانگنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں۔ دعویٰ کہتے ہیں پکارنے والے کو، اور دعویٰ عربی زبان میں اسے کہتے ہیں مصدر مرہ، یعنی ایک مرتبہ جس نے پکارا ہو بس۔ دعا کے اندر تو تمہید ہوتی ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے، پیغمبر پر درود ہوتا ہے، پھر وہ کچھ عربی میں دعائیں یاد ہو تو وہ ہوتی ہیں، یہ باقاعدہ ایک دعا ہوتی ہے، لیکن پکار کے اندر اہتمام نہیں ہوتا۔ کوئی شخص یہ نہ سوچے کہ مجھے تو دعا کرنے کا سلیقہ اور ڈھنگ بھی نہیں آتا، پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی یا نہیں۔ فرمایا دعوت الداعی، اگر کسی کو صرف پکارنا آتا ہے، پکارنا یہ بھی ایک پکار ہے، یا اللہ یہ بھی ایک پکار ہے، اور اگر اس پکار میں اخلاص ہو تو اللہ اجیب فوراً رسپانس دیتا ہے اس کی دعا کا، اس کی پکار کا، چاہے وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو۔ نبی علیہ السلام کی وہ حدیث آپ اہل علم سے سنتے رہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام ایک سفر پر تھے، راستے میں پڑاؤ کیا اور ایک جگہ پر ایک درخت کے سائے کے نیچے نبی علیہ السلام لیٹ گئے، آرام فرمانے لگے، اور اپنی تلوار ایک شاخ پر لٹکا دی درخت کے۔ ایک غیر مسلم آیا، اس نے وہ تلوار اٹھائی اور نبی علیہ السلام کے سر پہ کھڑا ہو کر کہنے لگا من یمنعک منی، یہ بتاؤ اب تمہیں کون بچائے گا مجھ سے؟ نبی علیہ السلام نے وہاں پر دعا کے لیے تمہید نہیں باندھی کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر اس کے بعد جو دعا کرنی چاہیے وہ کی۔ نبی علیہ السلام نے بس اللہ کو پکارا، اللہ، بس یہ پکار تھی، اس کا ہاتھ لرزنے لگا اور اس کے ہاتھ سے وہ تلوار چھوٹ گئی۔ رب کہتا ہے لمبی چوڑی دعا اگر نہیں کرنی آتی کوئی بات نہیں، تم کتنے ہی گناہگار ہو پھر بھی کوئی بات نہیں، عبادی ہو تم میرے بندے، اجیبو میں فوراً جواب بھی دوں گا، اور دعوتاً ایک مرتبہ پکار پہ بھی جواب دوں گا۔ یہ نہیں ہے کہ گھنٹوں دعا کریں گے تو اللہ سنے گا، اللہ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور ہے وہ تو۔ فرمایا اذا دعان، ایک دوسرا سوال تھا کہ وہ کب سنتا ہے اور کس کی سنتا ہے؟ فرمایا میں گناہگار کی بھی سنتا ہوں، جسے دعا مانگنی نہیں آتی صرف پکارنا آتا ہے، میں اس کی پکار بھی سنتا ہوں۔ اذا دعان، وہ جب بھی پکارے میں اس کی پکار سنوں گا، جب بھی پکارے، صبح پکارے، رات کو پکارے۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی بڑے سے، کوئی بڑا ڈاکٹر ہو تو اس سے ملاقات کے لیے، اس تک اپنی بیماری پہنچانے کے لیے، اپنا بیان کرنے کے لیے اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے۔ کسی وزیر مشیر سے ملاقات کے لیے اس کے پیون سے ٹائم لینا پڑتا ہے، کبھی ٹائم ملتا ہے کبھی نہیں ملتا۔ وہ رب کہتا ہے میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں
اذا دعان، جب بھی مانگو گے۔ لفظ جب شروع میں نے سمجھایا ہے کہ اس میں کتنی محبت ہے۔ ایک مرتبہ پہلے لفظ جب آ گیا اور اب پھر آ گیا، جب بھی مجھے پکارو گے میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ اور فرمایا پکارنے والا کوئی بھی ہو، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں فاسق و فاجر اتنا گناہگار، میں نے یہ گناہ کر لیے۔ فرمایا الداعی، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اسے نہیں جانتا۔ الداعی کے شروع میں الف لام جو ہے یہ تعریف کا ہے۔ تعریف، الف لام تعریف کا ایسے شخص کے لیے بولا جاتا ہے کہ جسے آپ نام سے جانتے ہو، بائی فیس جانتے ہو، اور اگر آپ کسی کو نہیں جانتے تو اس کے لیے نکرہ کا لفظ آتا ہے، رجل، کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے۔ لیکن الداعی اللہ فرماتا ہے کہ میں اس شخص کو نام سے جانتا ہوں جو مجھے پکار رہا ہے۔ اب دنیا میں کتنے لوگ ہر لمحہ پکار رہے ہوں گے رب کو، اللہ فرماتا ہے میں ایک ایک کو نام سے جانتا ہوں، ایک ایک کی پکار کا فوراً جواب بھی دیتا ہوں، اور اجیبو بتا رہا ہے میں فوراً جواب دینے کے ساتھ ساتھ جواب دیتا رہتا ہوں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی مانگنے والا ہو، کوئی پکارنے والا ہو۔ فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا، چاہیے کہ اب میرا حکم مان لو۔ جب میں اتنی محبت سے کہہ رہا ہوں، اتنے پیار سے اور اتنے انتظار میں ہوں تمہارے کہ تم مجھے پکارو گے، مجھ سے سوال کرو گے، میرے بارے میں پوچھو گے، تو فَلْيَسْتَجِيبُوا، اب میرا حکم مان لو کہ میں تمہاری دعا سنوں گا۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر یقین رکھو۔ ایمان کا مطلب یقین ہوتا ہے، میرا یقین کر لو۔ لعلہم یرشدون، تاکہ تمہیں راہ راست مل جائے، ان دعا کرنے والوں کو راہ راست مل جائے۔ کسی کو صحت یابی کے لیے وہ ڈاکٹر چاہیے جس کے پاس اللہ نے شفا رکھی ہے، اللہ فرماتا ہے مانگنے والے مجھے پکار تو صحیح، میں تجھے وہ راستہ شفا والا دکھا دوں گا، رزق کا راستہ دکھا دوں گا، عزتیں جہاں سے ملنی ہے وہ راستہ دکھا دوں گا، تو بس مانگنے والا بن۔ اب ہوتا یوں ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ اللہ سے مانگی تھیں، اللہ نے سن بھی لی، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے وہ راستے بھی بن گئے لیکن اچانک وہ راستے بند بھی ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ لوگ بڑے مایوس ہو جاتے ہیں، یا تو یہ کہتے ہیں کہ جی اتنا زیادہ ہے اللہ سے مانگنا ہے، یہ تو بہت زیادہ ہے، یا تو انہیں اللہ کی رحمت کا، اللہ کے خزانوں کا اندازہ نہیں ہے، یا وہ اللہ کی رحمت کو نہیں جانتے کہ وہ کتنی وسیع ہے، وہ مایوس ہو جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ملی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دنیا سے شاید ناپید ہو گئی وہ چیز جو اللہ سے مانگی تھی۔ بہت سے لوگ ایک غلط بات کہتے ہیں، دوسری بات غلط ہے، پہلی صحیح ہے، کہتے ہیں کہ اللہ سے اور گاہک سے بہت مانگنا چاہیے۔ دوسری بات تو کاروباری اعتبار سے دیکھنے والے دیکھیں گے، لیکن اللہ سے بہت مانگنا چاہیے۔ کیوں کہ اللہ کو مانگنے والے پسند ہیں، نہ مانگنے والے ناپسند ہیں۔ جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے اللہ کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں، اے انسانوں، انسان میں بادشاہ بھی ہے، امیر ہے، غریب ہے، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، سب ہیں۔ رب کہتا ہے تم سب فقیر ہو، مسکین بھی نہیں کہا۔ مسکین تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس پہننے اوڑھنے کا بھی ہوتا ہے، کھانے پینے کا بھی ہوتا ہے، اس کے پاس سواری بھی ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ کہف میں مسکین اس شخص کو کہا ہے جس کے پاس عمدہ سواری تھی کشتی کی صورت میں، اما السفینۃ فکانت لمساکین، اسے مسکین کہا ہے۔ رب فرماتا ہے تم مسکین نہیں ہو، تم فقیر ہو، بھکاری ہو۔ اب یہ ناس کے اندر بادشاہ بھی ہے، بادشاہ کو بھی کسی نہ کسی چیز کی ضرورت پڑ جاتی ہے،
اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے خزانے زمین و آسمان کی جتنی شے ہے وہ سارے اس کے کنٹرول میں ہیں. کتنے خزانے ہوں تو اللہ سے مانگنا چاہیے، اور اللہ کی رحمت کی وسعتوں کو دیکھتے ہوئے مانگنا چاہیے. ضرورت کے مطابق نہیں مانگنا چاہیے، اللہ سے اپنی تمناؤں کے مطابق مانگنا چاہیے. ضرورت تو یہ ہوتی ہے کہ کسی کو 10 روپے کی ضرورت ہے، آپ نے 10 روپے دے دیے، ایک روٹی لے لے گا، ضرورت پوری ہو گئی. اور خواہشات کیا ہے؟ میرے پاس فراری بھی ہو، میرے پاس بہترین ایپل کا موبائل بھی ہو، میرے پاس کوٹھی اور بنگلہ بھی ہو. غرض کے بہت سی چیزیں ہر ایک کی سوچ کے مطابق ہوتی ہیں. اگر کوئی شخص اللہ کی تمنا کے مطابق، انسان اپنی تمنا کے مطابق بھی مانگے اللہ سے. حدیث قدسی ہے، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا عبادی، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندوں. یہ وہی بندوں کو خطاب ہے جن بندوں کو اللہ نے سمجھایا تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہاری دعا کا جواب دیتا ہوں. فرمایا یا عبادی، اے میرے بندوں، میرے خزانوں کو، میری رحمت کو تو دیکھو. اگر تم اپنی تمنا کے مطابق مانگو گے میرے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی. اللہ نے مثال سے سمجھایا یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم، اگر تمہارے پچھلے لوگ، و آخرکم، تمہارے آخری والے لوگ، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ آنے ہیں وہ سب جمع ہو جائیں، وَرُطَبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ، مردہ اور زندہ، ہر تر اور خشک چیز. پہاڑ خشک ہوتا ہے، اس کی ذرات وہ خشک ہوتے ہیں. سمندر کے مالیکیولز، اس کے اندر نمی ہوتی ہے، وہ تر ہوتی ہے. ایک ایک مالیکیول، ایک ایک ذرہ، رب فرماتا ہے رُطَبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ، چاہے وہ خشک چیز ہو، چاہے وہ تر چیز ہو. کائنات کی جتنی بھی اشیاء ہوں، رب کی جتنی بھی مخلوقات ہوں، ایک اندازے کے مطابق کائنات میں کم و بیش 28,000 مخلوقات ہیں، اور 28,000 میں واحد انسان ہے جس نے انسان کو گنا ہے بس. باقی چیونٹیاں کتنی ہیں، دیگر حشرات الارض کتنے ہیں، سمندر کی مچھلیاں کتنی ہیں، کوئی نہیں جانتا. اور انسان بھی وہ تعداد میں شمار میں آئے ہیں جو ابھی زندہ ہے بس. آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے فوت ہو گئے ان کی تعداد کا کسی کو علم نہیں. ابھی تقریباً 7.5 ارب کے قریب لگ بھگ آبادی دنیا کی انسانوں کی موجود ہے. یہ جو زندہ ہے، رب فرماتا ہے صرف زندوں کی بات نہیں کر رہا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ ہیں، اور صرف انسان نہیں بلکہ جتنی بھی مخلوق ہے، چاہے وہ تر ہو یا خشک ہو، انسکم و جنکم، وہ جنات بھی ہوں. جنات انسان سے پہلے کی مخلوق ہے. فرشتے اللہ کے اتنے زیادہ ہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میں معراج پہ گیا تو میں نے آسمانوں میں چڑچڑاہٹ محسوس کی تھی. چڑچڑاہٹ، کسی تخت پر، کسی بیڈ پر وہ بنا 2 افراد کے لیے تھا، اور اس پر 10 افراد بیٹھ گئے. اس کی لکڑی میں سے چڑھ چڑھ کی آواز آنے لگتی ہے. فرمایا آسمان میں نے چڑچڑاہٹ محسوس کی کہ اللہ کے فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ وہ آسمان بوجھ نہیں اٹھا پا رہا. فرمایا وہ ساری مخلوق آ جائے، قاموا فی صعید واحد، ایک میدان میں، چٹیل میدان میں جمع ہو جائے، اور جمع ہونے کے بعد فسأل کل سائل مسألتہ، ہر مخلوق، ہر انسان، جنات، ہر اللہ کی ساری مخلوق اپنی تمنا کے مطابق مانگنا شروع کر دے. ضرورت کے مطابق نہیں. ضرورت تو پوری ہو جاتی ہے،
فرمایا قاموا فی سعید واحد فسأل کل سائل مسألتہ، اور وہ اپنی تمنا کے مطابق مانگتے رہے اور میں انہیں دیتا رہوں. ما نقص ذلک مما عندی، میرے خزانے میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوگی. انسان کی عقل سے یہ بات باہر چلی گئی. عقل میں آ رہا ہوگا کہ ساری کائنات جب مل کے مانگے گی تو کچھ نہ کچھ تو کمی ہوگی. 1 کروڑ میں سے اگر 1 روپیہ نکال دیں تو 1 کروڑ میں کمی تو ہو گئی 1 روپے کی. فرمایا نہیں، میرے خزانے میں کمی نہیں ہوتی. ما نقص ذالک مما عندی، اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوتی. اللہ نے ایک مثال سے سمجھایا ہے. فرمایا کسی سمندر میں المخیط اذا ادخل البحر، ایک سمندر میں سوئی ڈبو کے نکال لو. سوئی ڈبو کے نکالنے پر اس پہ کچھ نمی باقی رہ سکتی ہے، اس پہ نمی آ جاتی ہے. اس سوئی میں نمی آ گئی، سمندر میں کمی واقع ہو گئی، لیکن رب فرماتا ہے ما نقص ذالک مما عندی، سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے پر وہ نمی تو سمندر سے کم ہو گئی، میرے خزانے میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوگی اگر میں ساری مخلوق کو ان کی تمناؤں کے مطابق دینا شروع کر دوں. تو اللہ سے مانگنا چاہیے اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین پتہ نہیں سنے گا یا نہیں. ہمیں تو دعا کا سلیقہ بھی نہیں آتا، ہم تو نیک نہیں ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے تم میرے محبوب ہو، میرے بندے ہو، گناہ گار ہی صحیح ہو، لیکن میری محبت کا اندازہ کرو کہ میں تمہیں عبدی کہتا ہوں، میرے بندے ہو. اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہمیں مانگنے کا سلیقہ سکھا دے. دعا فرما دیں. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک. نسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی ذنوبی. نسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی ذنوبی. اللہم انا نسألک العفو والعافیة فی الدنیا والآخرہ. یا حلیم یا کلیم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللہم اشفنا بشفائک ودائنا بدوائک. نسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفی مرضانا ومرضى المسلمین. نسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفی مرضانا ومرضى المسلمین. اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا واعطنا ولا تحرمنا وارضنا وارض عنا. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا ذا الجلال والاکرام. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اصلح لنا شأننا كله. اللهم انا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء ان تغفر لي ذنوبي. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب الكريم العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. یا رب العالمین جتنے بھی مسلمان مریض گھروں میں اسپتالوں میں بیمار ہیں، جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، خصوصاً حضرت الامام صاحب کے لیے اور دیگر جماعتی اکابرین کے لیے، نائب امیر جماعت حضرت مولانا محمد سلفی حفظہ اللہ کے لیے، شیخ الحدیث مولانا محمود احمد حسن کے لیے اور دیگر اساتذہ کے لیے، اسی طرح جماعتی احباب جناب بھائی محمد ارشاد کے لیے، اور ایک ساتھی نے ابھی اپنے پوتے کے لیے دعا کی درخواست کی ہے. جتنے احباب نے کہا ہے یا کہنا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین تو دلوں کے حال جانتا ہے. یا اللہ تمام مسلمان مریضوں کو جو گھروں میں اسپتالوں میں بیمار ہیں، اللہ کریم انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. یا رب العالمین جتنے بھی مسلمان مرحومین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت بھی فرما دے. یا رب العالمین جتنے بھی مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ کریم ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. یا اللہ روز رمضان اور اس میں نماز تراویح، قیام اللیل، نماز تراویح اور قرآن کریم سے تعلق کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے. یا رب العالمین جتنے قراء حفاظ نے آج ہمارے بھائی
عبد الرحیم نے بھی قرآن کریم کی نماز تراویح میں تکمیل کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ان کا پڑھنا پڑھانا قبول فرما لے، ان کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا رب العالمین ہمیں نیکی کرنے کی توفیق دے دے، گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دے۔ یا رب العالمین ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے، یا رب العالمین تجھے تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ہماری جھولیاں بھر دے۔ یا رب العالمین ہمیں اپنی بخشش و عنایات سے نواز دے۔ یا رب العالمین اپنی رحمت کی وسعت کو دے۔ یا اللہ ہم تجھے تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، تو نے قرآن کریم میں کہا ہے وسع ربی کل شیء علما وسعت رحمتی۔ یا اللہ میری رحمت، تو فرماتا ہے میری رحمت سب سے زیادہ وسیع ہے۔ اللہ اپنی رحمتوں کو وسعتوں کو دیکھ کے ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا رب العالمین جائز مناجات کو قبول فرما لے۔ یا رب العالمین بے اولادوں کو اولاد دے دے۔ یا رب العالمین جو بہنیں جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ ان کے نیک اور مناسب رشتے عطا فرما دے۔ یا رب العالمین جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا دے، دین کے لیے وقف فرما دے۔ یا اللہ قرآن و سنت کا پابند بنا دے۔ یا رب العالمین ایسے اعمال کرا لے قبر کے عذاب سے بچ جائیں، یا اللہ آخرت کے عذاب سے بچا لے، حشر کی سختیوں سے بچا لے۔ یا رب العالمین یہ عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے، ویسے تو پورا رمضان ہی جہنم سے آزادی کا ہے، لیکن خاص طور سے اس عشرے میں اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ یا رب العالمین ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے۔ یا رب العالمین ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے۔ یا رب العالمین جنت کا داخلہ نصیب فرما دے۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس الاعلی ونعوذ بک من النار ونعوذ بک من النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔